السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نورانی لمحات۔ حاضر ہوں جی نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ جان میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں ان کو معاف فرما دے، شفقت فرمائے، رحمت فرمائے ہم پہ، آمین یا رب العالمین۔ آج جی جن اولیاء کرام کے حالات زندگی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ان کا نام ہے حضرت محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی صاحب زہد و تقویٰ تھے۔ آپ کا خلق وسیع تھا اور ریاضت اور کرامت آپ کی بے حد تھی۔ آپ بڑے صاحب علم اور حکیم جیت تھے۔ آپ کو حکمت میں بہت دخل تھا، یہاں تک کہ لوگ آپ کو حکیم الاولیاء کہتے تھے، اور آپ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد خضریہ اور حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ بچپن میں آپ اور طالب علم اس امر پر آمادہ ہوئے کہ کسی ملک میں چل کر علم حاصل کریں۔ آپ کی والدہ نے کہا میں ضعیف ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ آپ نے ارادہ فسخ کر دیا اور وہ دونوں چلے گئے اور آپ والدہ خدمت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں رو رہے تھے اور کہتے تھے جب میرے ساتھی علم حاصل کر کے آئیں گے تو مجھے شرمندگی اٹھانا ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، روز یہاں آیا کرو، میں تمہیں پڑھا دوں گا اور انشاءاللہ تم علم میں کسی سے نہ ہارو گے، سب تم سے ہار جائیں گے۔ 3 برس تک آپ نے ان سے پڑھ کر اعلیٰ درجہ کا کمال حاصل کر لیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ جن سے میں پڑھتا ہوں وہ خضر علیہ السلام ہے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ایسا استاد کامل مجھے صرف والدہ کی خدمت کے طفیل میں ملا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے مدتوں کوشش کی کہ نفس میرے ساتھ عبادت میں مشغول ہو مگر نہ ہوا۔ عاجز ہو کر میں دریا میں جا کر کود پڑا اس خیال سے کہ ڈوب جاؤں، مگر اب ایک لہر آئی، اس نے مجھے کنارے پر ڈال دیا۔ میں نے کہا پاک ہے وہ اللہ جس نے میرے نفس کو جنت اور دوزخ کسی کے لائق نہیں کیا اور نا امید ہو گیا۔ اس نا امیدی کے عوض میں اللہ نے میرے نفس کو عبادت کی طرف راغب کر دیا۔ آپ کو جس پر غصہ آتا اس کے ساتھ ملاطفت کرتے تھے اور یہی علامت آپ کے غصے کی تھی۔ آپ نے مناجات میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے کس امر میں تجھے رنجیدہ کیا جس کے بدلے تو نے مجھے غصے پر آمادہ کیا؟ اے اللہ اس بلا کو مجھ سے دور کر دے اور جس شخص کے جو بری بات باعث اس کی ہوئی ہے اس کو اس سے دور کر دے۔ یہ مناجات سن کر اس شخص کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں بات پر آپ کو غصہ آیا اور وہ اس عادت کو ترک کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار میں ایسا بیمار ہوا کہ میرے وظائف کم ہو گئے، مجھے خیال ہوا کہ اگر بیمار نہ ہوتا تو عبادت کی زیادتی ہوتی۔ ندائی غیبی ہوئی تم ہماری مصلحت پر اعتراض کرتے ہو حالانکہ تمہارا کام سہو اور ہمارا کام راستی ہے۔ مجھے ندامت ہوئی اور بعد صحت عبادت و ریاضت میں بہت زیادتی کی اور فرمایا صدق دل سے عبادت کرنے والا مراتب اعلیٰ پاتا ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور وہ اسرار الہی بیان کرتا ہے اور نفس قابو پاتا ہے، اور فرمایا نفس سے ہوشیار رہو اس لیے کہ نفس میں شیطان رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر اور ہماری طرف سے سلام ہو آپ پر بے حد و حساب۔ یہ تھی جی حضرت محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی جس کے بارے میں انہوں نے لکھا گیا ہے، اور خصوصاً میری تو التجا یہی ہے کہ میں خوش و خضوع سے عبادت کروں اور میری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کے راستے پہ لگائے رکھے، ہم سب کو نیکی کے راستے پہ لگائے رکھے، اور ہم سے جو ڈیلی روٹین میں جو ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں یا مطلب جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں ان کو معاف فرما دے، آمین، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
سو انشاءاللہ ملتا ہوں جی آپ کے ساتھ نیو ویڈیو میں، بشرطِ زندگی خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ میرے چینل کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔